انسان کا کوئی مسلمان ہے نہیں ہے، ہر بندے کا اس بات پر مکمل یقین ہے کہ مرنا لازمی ہے، رب تعالیٰ کے پاس جانا لازمی ہے، حساب و کتاب لازمی ہے۔ مرنے سے کسی بندے نے انکار نہیں کیا۔ کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ مرنے پہ ہر بندہ یقین رکھتا ہے کہ مرنا ہے۔ تو یار جب مرنے پہ یقین ہے، جب اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے، تو پھر یہ دھوکے اور فریب کس لیے؟ پھر یہ گناہوں کی زندگی کس لیے؟ پھر یہ راتوں کو علیحدگی میں بیٹھ کر گناہ کس لیے؟ وہ ایک بندے نے نا بات کی، غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں۔ وہ کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ، مسلمان سے پوچھا اس نے، یار کیا آپ کے متعدد رب ہیں؟ مطلب 3 یا 4 آپ کے رب ہیں؟ کہنے لگا معاذ اللہ جی آپ یہ کیسی بات کر رہے ہیں، ہمارا ایک ہی رب ہے جس کو ہم مانتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں یار مجھے لگتا ہے آپ کے رب زیادہ ہے۔ تو وہ بندہ بڑا حیران ہوا کہ اس کو یہ بات کرنے کی حاجت کیوں پیش آئی۔ تو اس نے پوچھا بھائی یہ بات کر کیوں رہے ہو؟ وہ کہنے لگا یار مجھے لگتا ہے کہ جو 5 وقت نماز آپ جس رب کی پڑھنے جاتے ہو وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور یہ بات سوچنے کے لیے ہے۔ اس نے بولا کہ کیا اس کے پاس معاذ اللہ کم طاقت ہے؟ پھر جو جمعے کی نماز جس رب کی پڑھنے جاتے ہو اس کے پاس کچھ زیادہ طاقت ہے، اور عید نماز جس کی پڑھنے جاتے ہو وہ سب سے پاورفل ہے؟ کہنے لگا ایسا ہے کچھ؟ کہنے لگا نہیں۔ تو جب رب ایک ہے، نماز بھی اسی کی پڑھی جاتی ہے، تو پھر یہ اتار چڑھاؤ کس لیے ہے؟ عید کی نماز واجب ہے، دھڑا دھڑ بندہ آئے گا، جگہ کوئی نہیں ملنی جناب، باہر گلیوں میں صفیں بچھانی پڑتی ہیں، اور حیران ہوتا ہوں میں اس چیز کو دیکھ کر کہ اس دن یہ مخلوق آتی کہاں سے پتہ نہیں، یا زمین سے نکل آتی ہے یا آسمان سے ٹپکتی ہے یا اسی وقت پیدا ہو جاتی ہے۔ میں غلط بات تو نہیں کر رہا۔ عید والے دن ایسے ہوتا ہے نا جی، گلیوں میں صفیں بچھانی پڑ جاتی ہیں، لوگ باہر انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہم بھی شامل ہو جاتے، حالانکہ وہ عید واجب ہے۔ واجب اور فرض کا بڑا درجہ ہے، واجب نیچے کا، فرض اوپر ہے۔ تو یار عید نماز کا اتنا اہتمام کر کے، خوشبو لگا کے، اچھے کپڑے پہن کے ہم مسجدوں کا رخ کرتے ہیں کہ ہم عید پڑھنے جا رہے ہیں، تو بھائیو اس سے بڑھ کر فرض نماز ہے، 5 وقت کی نماز، جمعہ کی نماز، اس سے بڑھ کر ہے، تو اس پر یہ عوام کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ بندے کہاں چلے جاتے ہیں؟ یار یقین اس بات پہ ہونا چاہیے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو بندہ یہ وظیفہ رکھتا ہے اپنے پاس، یہ توکل رکھتا ہے، رب تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی اور رزق عطا فرماتا ہے کہ جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جس نے رب تعالیٰ پر بھروسہ رکھا، رب تعالیٰ پر یقین رکھا، رب تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے۔ اور جس کو مالک کائنات کافی ہو جائے اس کو کسی چیز کی پھر ضرورت پڑے گی نہیں۔ جب رب تعالیٰ نے فرما رکھا ہے کہ اے انسان تیرے رزق کا ذمہ میرے اوپر ہے، تو پھر ہمیں تو فکر کرنی نہیں چاہیے تھی۔ ہمیں تو فکر کرنی چاہیے تھی کہ ہم نے رب کو راضی کیسے کرنا ہے۔ ہمیں تو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے تھا کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے۔ لیکن آج بڑے درد دل سے کہتا ہوں میں کہ ہم رب ناراض کر بیٹھے، آج ہم اپنے رب سے بہت دور جا چکے ہیں۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں، کوئی بھی ایسا کام نہیں، اور ہمارا دل بھی یہ مانتا ہے کہ اگر ابھی ہمیں قضا آ جائے نا تو ہمارا کوئی بھی عمل نہیں جس کی وجہ سے رب تعالیٰ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ چہرہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کے سامنے یہ حاضر ہو سکے، یہ جسم اس قابل نہیں ہے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ، رب کے حضور حاضر ہو کر اپنے سوالوں کا جواب دے سکے، حساب و کتاب ہو جائے اس کا نہیں۔ سب کچھ تباہ اور برباد کر کے اس معیشت کے پیچھے لگ گیا، اس دنیا کو سجانے میں لگ گیا۔ یہ دنیا جو عارضی ہے، کوئی نہیں پتہ کب مرضی یہ ختم ہو جائے۔ آج بھائی جان جب بھی ہمارے پاس پیسہ آتا ہے نا، سب سے پہلے ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا مکان اچھا ہو، کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا نام اچھا ہو،
کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا لباس سب سے اچھا ہو. صرف یہ 3 کام ہے جس کے لیے بندے نے رب اور رب کے رسول کو چھوڑ رکھا ہے. پیسہ ہونا چاہیے, اچھا نام ہونا چاہیے, اچھا لباس ہونا چاہیے, اچھا گھر ہونا چاہیے, اور سٹیٹس ہونا چاہیے سوسائٹی میں. نام ہونا چاہیے کہ بھائی یہ بندہ بڑا کوئی کمال کا بندہ ہے, اس کے پاس بڑا کچھ ہے. لیکن بھائیو, رب تعالیٰ کا نظام قدرت بھی بڑا کمال ہے. اور اس بات کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ جن 3 چیزوں کے پیچھے ہم اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ 3 چیزیں اس بندے سے چھین لی جاتی ہیں. نام تھا, بڑا نام تھا, مرنے کے بعد وہ نام ختم. چھوٹا سا نام اور اس کے آگے لکھ دیا مرحوم. ختم. تو نے جتنا مرضی نام کمایا سب ختم ہو گیا. تو ایم پی اے بن گیا, ایم این اے بن گیا, وزیر اعظم بن گیا, صدر بن گیا, بڑا مفتی بن گیا, تو جو مرضی بن گیا. مرنے کے بعد صرف اور صرف یہی ہوگا, ایک نام اور آگے مرحوم. یہ جو لباس جس کو تو میلا نہیں ہونے دیتا, جس کے لیے تو نے حرام اور حلال کی تمیز ہی چھوڑ دی ہے, مرنے کے بعد یہ لباس تیرا پھاڑ کے اتارا جائے گا. کہاں گیا تیرا لباس؟ کہاں گئی تیری اکڑ جس کو تو سنبھال کے رکھ رہا تھا؟ کہاں وہ لباس جس کو تو نے کمانے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کر دیا؟ پھاڑ کے اتار لیں گے. وہ گھر جس کو تو نے اس نے پیار اور محبت سے بنایا اور اپنی نگرانی میں بنوایا کہ کہیں کوئی بندہ غلطی نہ کرے, ٹائل بھی لگائی, پتھر بھی لگایا, اچھی سے اچھی وہاں پر تو نے ڈیکوریشن کی, سب کچھ کیا. مرنے کے بعد سب سے پہلے وہی طرح لے لیا جاتا ہے. قبر 2 گز زمین کا ٹکڑا, یہ بندے کی اصل آرام گاہ ہے اور اصل یہ جگہ ہے جہاں پر اس نے جانا ہے. تو بھائیو, یہ عارضی گھر جو ہے جس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کب مرضی یہاں سے ہم اٹھ جائیں, اس کے لیے اتنا تیاری, اتنا تگ و دو, اور جس گھر کا ہمیں یقین ہے کہ اس میں ہمیں رہنا ہے اور قیامت تک رہنا ہے, اس بات پہ ہر بندے کا یقین ہے, تو پھر اس کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ جب ہمیں اس بات کا یقین ہے کہ جنت اور دوزخ قائم ہوگی, ہمارے سامنے لگے گی, پل صراط ہوگا, حساب و کتاب ہوگا, سب کچھ ہوگا, تو اتنا کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم گناہوں پہ لگے رہیں, معافی نہ مانگیں, رب کو ناراض کرتے رہیں, تو پھر ہم بے وقوف ہیں.